اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات اللہ صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد. تمام تعریفیں اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے اس پالنے والے کے لیے جس کی محبتوں کی، جس کی شفقتوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی نعمتوں کا ایک طاری مسلسل ہے، اور جس کی تنبیہ کرنے کا انداز، جس کا ہمیں بار بار صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے کا انداز انتہا سے زیادہ دل پذیر، انتہا سے زیادہ محبت آمیز اور شفقت والا ہے۔ عزیزان محترم، روح کربلا کی عنوان سے آج ہماری 7ویں گفتگو ہے، اور تاریخ جو ہے وہ اگست کی 5 2022 اور محرم 1444 اور تاریخ آج 7 محرم ہے۔ کل کی گفتگو ہم نے کہاں پہ روکی تھی؟ کل کی گفتگو ہم نے اس جگہ روکی تھی جہاں ہم ڈفرینٹ ماڈرن کانسیپٹس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کانسیپٹ سے کربلا اور اپنی عزاداری اور اپنی اس جذبہ شوق کو جو کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ نے ودیعت کیا ہے، ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور ہمارے ذہن میں جو پرسپیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس عزاداری کو کس طریقے سے امام زمان علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سارا کھیل نیتوں کا ہے، اور نیت کہاں سے آتی ہے؟ نیت ہمیشہ معرفت سے آتی ہے۔ معرفت کو آپ سادہ زبان میں پہچان، اور اگر اس کا انگریزی ترجمہ کریں تو آپ اس کو کہیں گی آئیڈینٹیفائی کرنا۔ آئیڈینٹیفیکیشنز کی، آئیڈینٹی کی، سوری ناٹ آئیڈینٹیفیکیشنز بلکہ آئیڈینٹی آج کے گلوبلائز معاشرے میں بہت اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ترک وطن کر کے آئے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو اپنے اس ملک کو جہاں پر ہم پیدا ہوئے تھے اور جہاں ہم ایک نظریے کے تحت پل بڑھ رہے تھے، وہ نظریہ جو کہ ایک دو قومی نظریے یا قائد اعظم نے جس تگودو اور جس محنت اور جانفشانی اور بے انتہا قربانیوں کے بعد ہم سے پہلی والی نسل نے ہمارے لیے ملک حاصل کیا تھا، لیکن ہمیں وہاں پر بھی امان نہیں ملی، اور ہمیں وہاں پر بھی دین کو بسر کرنے کی وہ اجازت نہ ملی، جبکہ سب سے پہلا دنیا میں قائم ہونے والا ملک جو نام دین پر، جو دین کے نام پر یا جو ایک نظریے کے نام پر، آئیڈیالوجی کے نام پر وجود میں آیا، وہ پاکستان تھا، اور دوسرا اس کے بعد پھر اسرائیل ہے۔ تو ہم اس میں بھی پناہ نہیں حاصل کر سکے، اس میں بھی ہمیں زبردستی وہاں سے نکلنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے، خواہش نہیں تھی چھوڑنے کی اس وطن کو، لیکن کیوں نکلنا پڑا؟ اس لیے کہ نہ دین محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھی، نہ عزت محفوظ تھی۔ اور جب ہم اس ملک میں آ گئے ہیں تو اب اس ملک میں آ کے ہماری نسلیں پل بڑھ رہی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ اب وہ کس مقام تک جائیں گی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک واضح نظریے کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہیں رہنا نہیں سیکھیں گے، اور اپنے رہنے کی جو آئیڈیالوجی ہے، اپنی زندگی کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کی ہدایتوں کے ساتھ اور ان کی ان پیشن گوئیوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے محافظین کے لیے، کہیں ہم اور آپ اپنی نیت کو پیور نہیں کر سکتے۔
در حقیقت ہجرت سے آغاز ہوا ہے اسلام کا، ہجرت پر اسلام پلا بڑھا ہے. آغاز تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ 13 برس پہلے رسول اللہ نے کر دیا، اور اگر آپ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اسلام تو آدم سے شروع ہوا تھا اور یہی اسلام کنٹینیوس رہا ہے. آپ قرآن میں بار بار دیکھیے کہ کہیں پر بھی اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر جو کہ 7th ہجری، ناٹ 7th ہجری، 7th عیسوی، یعنی کہ جو اب ہمارا 21st ہجری سینچری چل رہی ہے، وہ 7th ہجری تھی جب اسلام آیا ہے. وہاں سے کہیں کبھی بھی آغاز نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ہم نے پہلے بشر کو یعنی کہ آدم کو پہلا موحد، پہلا مونوتھیسٹ بنا کر بھیجا، اور اسلام وہیں سے شروع ہوا. اب یہ اتنا بڑا ہورائزن ہو جاتا ہے، تو یہ ہورائزن جو ہے وہ کہیں مجھے اور آپ کو کنفیوز نہ کر دے، ڈی اسٹیبلائز نہ کر دے، اس لیے کہ اب ہمارے چاروں طرف یہی آئیڈیالوجی پریویل کی جا رہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور تم کو اس وقت گلوبل کلچر میں ضم ہو جانا چاہیے، گلوبل کلچر کا حصہ بننا چاہیے اگر تم سروائیو کرنا چاہتے ہو. اور یہیں پر ہمیں امام حسین کی ہستی کا اتنا مضبوط سہارا نظر آتا ہے کہ ہم اگر ان سے جڑ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے 12 اماموں اور 14 معصومین میں اگر کسی کو سفینہ نجات کہا گیا، اب سفینہ کا مطلب سمجھے، سفینہ از اے شپ، رائٹ؟ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس سمندر کے اندر کشتی کا وجود کتنا معمولی سا ہوتا ہے، لیکن اس کشتی میں خدا تعالیٰ نے اتنی توانائی دی ہے کہ اگر اس کشتی میں کوئی سوار ہو جائے تو وہ سمندر کی اس ہولناکی، اس ڈیپتھ اور اس کی غرق کر لینے کی صلاحیت سے بچ جاتا ہے. یہاں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ خود اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معراج میں عرش پر کیا لکھا دیکھا تھا. اب معراج کا سفر، خدا کہتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو اپنی آیتیں دکھانی تھی، یعنی کہ اپنی سائنس، اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اور ان سائن میں ان سائنس میں ایک سائن یہ تھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے عرش کے رائٹ سائڈ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا نور کی تحریر سے کہ حسین کشتی نجات ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ حسین مصباح ہدایت ہے، مصباح الہدا یعنی ہدایت کی مشعل ہے. مصباح کہتے ہیں چراغ کو، مشعل کو، کہ حسین ہدایت کی مشعل ہے، ہدایت کا چراغ ہے. یعنی جب گھپ اندھیرا ہو جائے گا، چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا ہوگا، اس وقت حسین کی ذات وہ دمکتا ہوا نور کا سورس ہوگی، منبع ہوگی، جہاں سے وہ اندھیرا چھٹ رہا ہوگا. اور اس کے بعد دوسرا ٹائٹل کیا عرش پر لکھا جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتی نجات ہے. کشتی نجات یعنی اب جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، جو اس کو تھام لے گا، جو اس میں سوار ہو جائے گا، جو اس میں پناہ لے لے گا، پھر وہ ڈوبے گا نہیں. تو حسین وہ خدا کی آیت ہے، وہ خدا کی نشانی ہے، اور وہ خدا کا استعارہ ہے کہ معرفت کا استعارہ، خدا کی معرفت کا اشارہ ہے کہ جو امام حسین کی فلسفی کو سمجھ لے، ان کے اس 8 پہر کے جہاد کو سمجھ لے، ان کی وہ جو 5 مہینے کی ہجرت تھی مدینے کو چھوڑ کے کربلا تک کے سفر کو، اس کو سمجھ لے تو اسے اپنی نجات مل جائے گی، اور اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس گلوبلائزڈ کلچر کے سمندر میں ڈوبنے سے بچانے والی ذات صرف امام حسین کی ذات ہے. مجھے اگر انسانیت پہ ٹوٹنے والے اور بڑھنے والے ظلم جو روزانہ کئی فولڈ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، مجھے اس میں اگر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے انسانیت کے نام پر، میں انسان سے درندہ نہیں بننا چاہتا، اور میں انسان سے ایک مجبور کیڑا مکوڑا نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں بحیثیت انسان پیدا ہوا ہوں. خدا نے مجھے آزاد فکر کے ساتھ بنایا ہے، خدا نے اپنی خصوصیتیں، اپنی خوبیاں، اپنے ایٹریبیوٹس کا مظہر مجھے بنایا ہے. میں اس دنیا میں اس کا نمائندہ بن کر آئی ہوں، اور مجھے اپنی اسی شرافت کو مینٹین کرتے ہوئے، اپنے عقیدے پہ پریکٹس کرتے ہوئے،
اس وقت کے ڈیوائن ہادی، ڈیوائن لیڈر سے کنیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ میرے سامنے آ سکے یا نہ آ سکے، میں اس کو دیکھ سکوں نہ دیکھ سکوں، لیکن میرا قلب زندہ رہے، میرا دل زندہ رہے، میری معرفت اس کو اس غیب کے پردے میں نہ صرف پہچان سکے بلکہ اس سے اتنا نزدیک کر لے کہ میری رگو پے میں اس کا خیال دوڑتا رہے، میرا ہر عمل اس کو حاضر و ناظر جان کر ہو، اس لیے کہ اخروی زندگی میں، اس دنیا میں، موت کے بعد کی زندگی میں میری نجات اسی کے عمل سے، اپنے عمل کو ملنے پر ہے، اور روز قیامت خدا سے ملنے سے پہلے، اس کے سامنے ان پرسن حاضر ہونے سے پہلے، جب میں اس میزان عمل سے گزروں گی، میزان عمل جہاں میرے اعمال تولے جائیں گے، جہاں میری نیکیاں، میری صحیح فکر، میرا صالح عمل ہوگا اور میری بد عملیاں ہوں گی، میرا ڈیویشن ہوگا، وہاں پر مجھے فقط ایک چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ یہ کہ میرا یہ جو تھوڑا سا عمل ہے، قلیل عمل ہے، بہت ہی کم عمل ہے، یہ کس حد تک عمل علی ابن ابی طالب سے میچ کر رہے، کس پرسنٹ تک۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے معمولی درد کی شکایت لے کے جاتے ہیں، اس کا پہلا سوال آپ سے کیا ہوتا ہے درد کی کیفیت پوچھنے کے لیے، کہ at the rate of 1 to 10 where do you find your pain on the scale of 1 to 10, if 10 is highest and 1 is lowest، آپ کا درد کس جگہ پر ہے، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے، آپ یہ نہیں کہتی 100%، 10%، آپ یہ نہیں کہتی 1%، بلکہ آپ کہتی ہیں کہ میرا 3 ہے، میرا 4 ہے، میرا 5 ہے، یعنی آپ ایک ریٹ کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، رائٹ؟ اسی طریقے سے میرا اور آپ کا عمل، اس کی پیورٹی، اس کی میچنگ امام علی کی فکر، ان کے عمل سے میچ کی جائے گی، نہ آپ اس میں ایڈیشن کر سکتی ہیں کہ آپ علی کو راضی کرنے کے لیے انہیں خدا کی مسند پہ بٹھا دیں، آپ علی کو خوش کرنے کے لیے ان کو اس آئیکونک پوزیشن سے جہاں انہیں خدا نے رکھا ہے اس سے نکال کے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، نہ ہی کوئی یہ کر سکتا ہے کہ جو سٹیٹس علی ابن ابی طالب کا ہے اس سے ان کو نیچے کر کے نجات پا جائے۔ نجات اسی کو ہے جو اپنے عمل کو ان کے عمل جیسا، اپنی فکر کو ان کی فکر جیسا، اور اپنی راہ کو ان کی سیرت پہ چلانے کی کوشش کرے گا، اور یہی ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ امام حسین کا نکلتے ہوئے تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے کوٹ کیا تھا، کہ جس کا آخری کلاس کیا تھا کہ میں اپنے نانا، اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ تو کیا امام حسین اب تک حاکم بدہن عمل نہیں کر رہے تھے، اور اچانک ان کو خیال آ گیا کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو پھر میں کینڈیڈیٹ بن سکتا ہوں خلافت کا؟ آبویسلی یہ بات نہیں ہے، امام حسین تو امام ہدایت تھے، اور ان کا ہر عمل عصمت کے درجے پر تھا، اور وہ ایگزیکٹلی اسی کی تفسیر تھے کہ وہ اوسطنا محمد کی تفسیر میں آ گئے تھے۔ تو پھر وہ ایسا اناؤنسمنٹ اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، ساری گفتگو مجھ سے ہو رہی ہے کہ امام یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں میرے نانا کی وصال کے بعد، رحلت کے بعد، شہادت کے بعد جو 50 سال کا پیریڈ ملا، جس 50 سال کے پیریڈ میں ہم نے اپنی امامت کو کلیم نہیں کیا، ہم کر سکتے تھے اور ہم معجزہ دکھا سکتے تھے، اور ہم تم سب کو اپنی فکر کا فالوور بنا سکتے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اور ہم چاہیں تو ہم ان سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، جتنی مخلوق ہے ان سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، اور یہ سب کے سب اسی راستے پہ چلیں گے، لیکن خدا کو اس ہدایت سے کیا فائدہ پہنچے گا اگر وہ سب کو obligate کر دے، جس طرح سارے فرشتے obligate ہیں کہ وہ صرف حکم خدا مانتے ہیں اور ان کے اندر حکم خدا سے ہٹنے کا کوئی آپشن ہی نہیں موجود ہے، just like a robot۔ تو خدا کو انسان چاہیے، خدا کو روبوٹ نہیں چاہیے تھے، ورنہ روبوٹ بنانا کیا مشکل ہے، انسان آج بنا رہا ہے، اللہ کل بنا دیتا۔ یہ جو اللہ نے فری ول دی ہے نا، اور یہ جو اللہ نے چوائسز کو آپ کے اور میری خواہش کے تابع کیا ہے، اصل میں یہی وہ کرائیٹیریا ہے جو اب امام حسین علیہ السلام نے پھر ہائی لائٹ کیا۔ امام حسین نے کہا 50 سال سے میرے بابا، میرا بھائی، ہم سب صرف یہ تم لوگوں کو
ٹائم دے رہے تھے تیاری کا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس پیام کو جو اسلام کی صورت میں آیا ہے اس کو اس حد تک سمجھ چکے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی نجات، اس کے ذریعے اپنے لائف اسٹائل کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی کو پہچان سکے ہیں اور اس آئیڈینٹی پہ جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر وقتی چیز کو شکست دی ہے۔ میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو تھی وہ ٹائم باؤنڈ نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اس طرح سے بات کی ہے گویا وہ قیامت تک رہنے والے تمام تر انسانوں کی فکر کی ترجمانی کر رہے ہیں، تمام تر انسانوں کو صحیح راستے پہ، حق کے راستے پہ، الہی راستے پر، ڈیوائن پاتھ پہ چلنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایگزیکٹلی وہی چیلنج لے کر آئے کہ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا ہے، تمہیں خواہشوں کا غلام بن کے رہنا ہے، تمہیں جانے کا خوف اپنی زندگی کے ساتھ رکھ کے رہنا ہے، تمہیں باطل خداؤں کا جو کہ آمر ہیں، جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں، جو وقتی طور پر پاور کو کھینچنے چھیننے والے ہیں تاکہ اس پاور کے ذریعے وہ اپنی لسٹ کو سیٹسفائی کر سکے، تمہیں ان کی اطاعت خلافت ڈیوائن لیڈرشپ کے نام پر کرنی ہے یا تمہیں ایک آزاد بندگی کرنی؟ آزاد بندگی وہ بندگی کہ زمانے کے کسی خوف کے تحت اللہ کی عبادت نہیں کرنی، جہنم کے خوف کے تحت تمہیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ تمہیں صرف اس لیے عبادت کرنی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، صرف اس لیے اللہ کی پرستش کرنی ہے، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اس حد تک تم آگے بڑھ جاؤ بندگی میں کہ تم خدا کو اس لیے چاہو کہ وہ خدا ہے۔ آپ نے ایک بڑا قابل فکر جملہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے پہلی دفعہ خدا تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اور وہ پوری داستان آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے صحرائے سینا میں سفر کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ آگ دیکھ کر گئے اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو ایک آواز آئی جس کو بولنے والا نہیں سنائی دے رہا تھا، موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیجئے، یہ وادی مقدس ہے۔ اور پھر موسیٰ چپلیں اتار کے آگے بڑھے اور انہیں ایک ہرے سرسبز درخت سے آواز آ رہی تھی، روشنی تھی وہ جس کو کہ وہ آگ سمجھ کے آئے تھے، اور اس روشنی میں سے آواز آ رہی تھی اور کہا پروردگار عالم نے اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ یہ جواب ذرا فکر کیجیے گا، اس جواب پہ یہ آپ کو آزاد بندگی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب اللہ کہتا موسیٰ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، موسیٰ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہیں تمہاری ماں کی گود سے دور، تمہارے ہی دشمن کے گود میں پروان چڑھاتا رہا ہوں، میں نے تم پہ یہ احسان کیا، میں نے تم پہ یہ احسان کیا، میں تمہیں نبوت دینے والا ہوں، میں تمہیں کتاب دینے والا ہوں، میں تمہیں بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والا ہوں، میں تمہیں صاحب شریعت بنا رہا ہوں۔ بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں نا جو اللہ کہہ سکتا تھا، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے غور سے سنیے گا۔ اور یہ آپ جائیے، آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ہر جگہ یہ جملہ نظر آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ یہ اتنا مختصر اور اتنا پرفیکٹ، اتنا کمپلیٹ جملہ ہے، آپ اس پہ غور کرتی رہیے اور آپ کے ذہن کے دریچے کھلتے رہیں گے اور آپ کو ذات خدا کو سمجھنے کی وہ صلاحیت ملے گی جو آپ کے اندر ہے لیکن میرے اندر ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہوں۔ اب کوئی حد نہیں ہے یہاں خدا کو سمجھنے کی، لیکن جو فکر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ لائق عبادت ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اس کے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے مال قربان کیا جائے، اس کے لیے خواہشیں قربان کی جائیں، اس کے لیے کمفرٹ قربان کی جائے، اس کے لیے اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے، اس کے لیے نفس کو مارا جائے، اس کے لیے ریاضت کی جائے، اس کے لیے عبادت میں
آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے خواہشات کی تمنا طلب چھوڑ دینی چاہیے, چھوڑ دی جائے. تو یہ جو 10 دن ہے نا, یہ 10 دن میرے اور آپ کے منتیں ماننے کے دن نہیں ہے. آپ مانے منتیں تو پوری ہوں گی, اور آج سے تو وہ اہم دن شروع ہی ہو گئے کہ جب آپ اپنی منتیں مانتے ہو, اس میں کوئی برائی نہیں, کوئی برائی ضرور مانیے. اس لیے کہ ان کے وسیلے سے تو آپ جب دعا مانگتی ہیں تو خدا آپ پر اور لطف اور احسان کرتا ہے. لیکن ان تمام منتوں سے پہلے جو سب سے پہلی چیز مانگیے گا وہ آپ یہ مانگیے گا, اور مجھے یہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے وہ آزاد فکر دے جو حسینیوں کی تھی, جہاں میں اپنی آمادگی کے ساتھ, اپنی ذہنی آمادگی کے ساتھ, اپنی قلبی معرفت کے ساتھ, اپنی بصیرت کی آنکھ سے اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکوں اور اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو سکوں. جو میری کیپیسٹی ہے, جو میرے سرکمسٹانسز ہیں, جو میری صلاحیتیں ہیں, میں اس سے بہت ہی شالو لیول میں زندگی گزارتی ہوں. میں اس سے بہت زیادہ کر سکتی ہوں جو تو نے مجھے دی ہے صلاحیتیں, میں نہیں کر پا رہی. لیکن کیا میں امام حسین کا دامن تھام کر ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتی ہوں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں, اپنی فکر کو کلیئر کر سکتی ہوں, اپنی آئیڈیالوجی کو یقین تک لے کے جا سکتی ہوں, اپنے وقت کے امام تک پہنچ سکتی ہوں, اور وہ جو ان کی صدا تھی, حل من ناصر ینصرنا, کیا میں ان کی نصرت اپنے اس وقت میں کر سکتی ہوں؟ اپنے آپ کو انڈیویجولی, اپنے آپ کو اپنے خاندان کے لیول پر, اپنے آپ کو اپنے افراد خانہ کے لیول کے اوپر میں تیاری کی حالت میں رکھ سکتی ہوں؟ اس لیے نہیں کہ امام کو اپنی عددی قوت بڑھانی ہوگی, اس لیے نہیں کہ امام کو 313 پورے کرنے ہیں, اس لیے نہیں کہ میں 10,000 کے بیچ میں شامل ہو جاؤں جو امام تک پہنچے گا, اس لیے کہ میں اپنے آپ کو سیرت علی ابن ابی طالب سے قریب تر کر سکوں, جتنا نزدیک لا سکتی ہوں اس پر, اس سعادت تک پہنچ سکوں جو کہ امام علی نے ہمارے سامنے پریزنٹ کی, جو امام علی سے لے کر آخری امام تک اپنے رویوں سے پریزنٹ کی, اور انہوں نے بتایا کہ اب ہم نے اپنا کام پورا کر دیا, اب تمہاری باری, تم کیسے آگے بڑھو. اور اس کے لیے آپ کو اس زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اس وقت جو آج ہمارے پاس چند پوائنٹس زیر نظر ہے, کل سے کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کل بات کر رہے تھے دجالیت پر, جو کہ اینٹی کرائسٹ ہے. اینٹی کرائسٹ کو ظاہر ہے اینٹی کرائسٹ کرسچنس کہتے ہیں, اس لیے کہ ان کے درمیان ان کے پاس یہ آئیڈیالوجی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی تھی اور ان کے جسم کو قبر میں لے جا کے رکھ دیا گیا تھا, تو وہ تیسرے دن پھر اٹھ گئے تھے اور وہ نگاہوں سے غائب ہو گئے, اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے. اس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں. اور یہاں پر جیسے کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کا نظام کیا کہتا ہے, اینٹی کرائسٹ کا نظریہ کیا ہے کہ عیسیٰ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے, عیسیٰ کی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے. کس کے ذریعے؟ اس ہستی کے ذریعے جو کہ دجال ہوگا, جس کی کہ ایک آنکھ ہوگی, یا جو کہ وہ سسٹم ہوگا, حضرت عیسیٰ کو اس سے ریپلیس کر دیا جائے. اب یہ نظریہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. یہ نظریہ کیسے پھیل رہا ہے, اس کے لیے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے مذاہب کا حد کو توڑا جا رہا ہے, جو بھی مذہب ہے اس کی پر عمل کرنے کو حقیر سے حقیر کیا جا رہا ہے, غیر ضروری سے غیر ضروری بنایا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان اس وقت ایتھیزم اتنا نہیں پھیل رہا ہے, بلکہ ڈیزم زیادہ پھیل رہا ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ خدا پہ ماننے کو ماننا ہی نہیں, دنیا خود بخود بن گئی ہے. یہ تو بہت پرانا نظریہ ہو گیا, یہ تو 20ویں صدی میں بہت پاپولر ہوا تھا. اب جو پاپولر مذہب ہے وہ ہے ڈیزم, جو میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے. ڈیزم کیا ہے؟ مختصر طور پر ڈیزم اللہ کا انکار نہیں سکھاتا, بلکہ کہتا ہے خدا موجود ہے اور خدا خالق بھی ہے, اور خدا ہی نے پیدا کیا ہے, اور خدا کے پاس ساری پاورز ہیں. ہم پیدا ہوئے اور ہم مریں گے بھی. یہاں پہ ہر چیز بالکل اسلام یا کسی بھی ڈیوائن ریلیجن کے انڈر کے حساب سے ہی چل رہی ہے. اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف وہاں آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے, اور ہم کو جب بھی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو کوئی سروکار نہیں. اب یہ جو سروکار نہیں ہے, اس سروکار سے جو کنیکشن بریک ہو گیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا, یعنی
حساب کتاب، خدا حساب لے گا، ہم پلٹ کے جائیں گے. یہ کہتے ہیں ہم مریں گے اور ہم اس کے سامنے حاضر بھی ہوں گے، لیکن وہ حساب کتاب نہیں لے گا. اس نے ہمیں یہاں اچھے حال میں رکھا ہے، وہ وہاں میں بھی ہمیں جنت میں بھیج دے گا. اور جو سب سے خطرناک چیز تھی وہ کیا تھی کہ خدا نہ صرف یہ کہ ہم سے دور ہے، الگ تھلگ ہے، اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں، لیکن جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہماری مدد کرے گا. یعنی اگر مجھے $50 چاہیے تو مجھے کہیں نہ کہیں $50 مل جائیں گے، چاہے زمین پہ پڑے ہوئے ملے، چاہے کوئی مجھے گفٹ کر دے. تو وہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اب میں جو کر رہی ہوں اس سے اس کو کوئی غرض نہیں، اس لیے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا. تو جب آپ کو یہ اتنا اطمینان کا لائف اسٹائل کمفرٹ زون مل جائے تو کون ہے جو جا کے پھر قربانی دے گا؟ کون ہے جو جا کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے، جو لقاء اللہ کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے سامنے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ، ایک ایک ذرہ خیر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے گا اور اس کی عطا ہوگی. وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَىٰ، اور ایک مورسل بھی اگر ہے، ایک ریزہ بھی ہے برائی کا، تو وہ اس کو بھی سامنے لے کے آئے گا اور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا. یہ ہے وہ ٹائٹ اسکروٹنی کہ جو مجھے اور آپ کو راہ صراط کے اوپر استقامت دیتی ہے. یہ وہ کرائٹیریا ہے کہ جس پہ انسان اپنے آپ کو جب جج کرتا ہے، اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا کی سختی سے کے سامنے سختی پیش آنے سے پہلے خود اپنے آپ کی اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروں، تو پھر انسان استغفار کی طرف جاتا ہے، پھر انسان بہتر عمل کی طرف جاتا ہے. جب آپ یہی ہٹا لیتے ہیں تو پھر بچا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادیان کی، یعنی ریلیجنز کی، اور خیر قرآن تو کہتے ہیں دین سے فیک ہے اور اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن ہم تو دین کہتے ہیں نا. چلے ہم اس کو صحیح شرعی اس میں لینگویج میں مذاہب کہہ لیتے ہیں، مذہب کہتے ہیں چلنے والے راستے کو. تو اگر ہم مذہب دیکھ لیں تو قرآن بار بار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم فقط وہی ہے جو خدا کے ڈیوائن بندے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جن پر نعمت نازل ہوئی ہے، بس وہی ہے. ہاں 2 گروہ ہیں. سورہ الحمد آپ دن میں کتنی دفعہ، 20 دفعہ پڑھتی، بار بار آپ یہی اپنی زبان سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ تو بھٹکنے والوں میں نہ شامل کرنا ظالمین میں، اور تو ان لوگوں پہ نہ کرنا کہ جن سے تو نے اپنی رحمت کو دور کر دیا. تو عزیزان محترم، یہ حسینی کلچر در حقیقت انکاؤنٹر کر رہا ہے گلوبلائزیشن کو، اور اس گلوبلائزیشن کو سمجھیے، اس ون ورلڈ آرڈر کو سمجھیے. میں کل آپ سے سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بات کر رہی تھی، جو اس نے نظریہ 1992 اور اس کے بعد ایک آرٹیکل کی صورت میں، اور اس نے پھر پوری کتاب لکھی، پورا نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ اس نے 1996 میں پبلش کر دیا تھا. تھیوری اس نے پبلش کر لی تھی. وہ تھیوری کیا تھی؟ دی کلاشز، ٹکراؤ آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا ٹکراؤ، اینڈ دا ری میکنگ آف نیو ورلڈ آرڈر، اور ایک نئے نظام کا کھڑا ہونا. تو یہ نیا نظام کیا ہے؟ obviously یہ نیا نظام عالمی ہوگا، اور یہ نیا عالمی نظام کس نام سے پہچانا جائے گا؟ یہ گلوبلائز کلچر یا ون ورلڈ آرڈر کے نام پر پہچانا جائے گا. اور اس میں پھر یہ بتایا جائے گا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ حاکمیت اعلیٰ تو ٹیکنالوجی کی ہے، حاکمیت اعلیٰ تو اس وقت پاور کی ہے، حاکمیت اعلیٰ تو ان چند ایولز کی ہے جو ہر طریقے سے اپنے پاور کو گین کر رہے ہیں. آپ نے ایک چھوٹا سا نمونہ کووڈ-19 کی صورت میں دیکھ لیا کہ جب چاہا انہوں نے دنیا کا مزاج بدل دیا، انہوں نے دنیا کو اس طریقے سے سلیو کر لیا کہ کوئی حکومت ہل نہیں سکی ان کے سامنے، کوئی پاور ان کے سامنے ان کو انکاؤنٹر نہیں کر سکی. سب کے سب زیر ہو گئے، سب کے سب جو تھے وہ اپنے گھروں میں مقید ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے پوری پاپولیشن کو دنیا سے ہٹا سکتے. یہ اگر اس کی انٹینسٹی بڑھا دیتے تو میں اور آپ بچنے کے بجائے ختم ہو گئے ہوتے. یہ اپنی پاور دکھا رہے. یہی دجال کہے گا جب چاہوں گا تجھے مار دوں گا، جب چاہوں گا نئی زندگی دے دوں گا. جب انہوں نے اچھی طرح دہلا دیا دنیا کو تو پھر انہوں نے ایک ویکسین انٹروڈیوس کر دی. آپ کو اب بھی کووڈ ہوتا ہے لیکن آپ سروائیو کر جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ویک کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو پہلی ایپیسوڈ آئی ہے، اور ایسی ایپیسوڈز آتی رہیں گی مختلف طریقوں سے، کلیکٹیولی اور انڈیویجولی. یہ ون ورلڈ آرڈر پریویل کرتا رہے گا. یہاں آپ کو اپنی ذاتی نجات
اور اپنے افراد خانہ کی نجات کہ جن کو کا جواب آپ دیں گی. ہم سے یہی کہا گیا نا کہ تم خود اپنی تربیت کرو اپنے نفس کی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کرو. بس ان کو بچانے کے لیے آپ نے امام حسین کے کلچر کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اب جب اس کلچر میں آپ شامل ہو جائیں گی تو اس کلچر میں آنے کے بعد آپ کو اپنے اندر ریزسٹنس پیدا کرنی پڑے گی، جس کو کہ آپ کہتی ہیں مقاومت، یعنی جس کو کہتی ہیں مقابلے کی صلاحیت. اور مقابلے کی صلاحیت کے لیے ایکسرسائزز ہوتی ہیں، مقابلے کی صلاحیت کے لیے ریاضتیں ہوتی ہیں، مقابلے کی صلاحیت کے لیے آپ کو ایسے عمل ڈیلی کرنے ہوتے ہیں، روز کرنے ہوتے ہیں، مستقل ایک انٹرول کے حساب سے کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ طاقت حاصل کر سکیں. جم کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہفتے میں اگر آپ 3 دن بھی چلی جائیں اور یہ کر لیں، 3 دن آپ واک کریں، 3 دن آپ کارڈیو کریں، 3 دن آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کریں. یہ کیوں سارے پلان دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ the muscle required that much practice to gain that certain strength, right? تو اسی لیے کہا جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، مختلف اوقات میں پڑھو. میں کیوں نہیں ایک وقت میں کھڑے ہو کے 5 نمازیں پڑھ سکتی ہوں؟ 17 ہی رکعت تو ہے، تو بس میں اپنی کنوینئنس پہ ٹائم دیکھوں اور پڑھ لوں. کیوں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ظہر کی جب نماز کا وقت ظاہر ہو گیا تو اب تم ظہر کی ہی پڑھو گی پہلے، تم عصر کی نیت نہیں کر سکتے ہو، تم فجر کی پڑھو گے تو قضا پڑھو گے، تم مغرب کی تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ابھی وقت آیا نہیں. یہ کیوں اتنی ریسٹرکشن؟ ہمیں سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ اسلام کی پابندیاں لگتی ہیں. اسلام کیوں اتنی پابندیاں لگاتا ہے؟ اسلام کیوں کہتا ہے کہ میں اپنا سر ڈھانپوں، میرے اتنے خوبصورت بال ہیں، میں اتنے $100 خرچ کر کے آئی ہوں اس پہ رنگ و روغن کرنے کے لیے، اس کو تراشنے کے لیے. میں کیوں نہیں ایک اچھے مرد اسٹائلسٹ سے اپنے بال کٹوا سکتی ہوں؟ کون سا وہ میری گردن پکڑ لے گا؟ وہ تو قینچی سے میرے بال کاٹے گا. میں کیوں نہیں اپنے پاؤں کا مساج ایک مرد سے کروا سکتی؟ ایک مرد کیوں نہیں اپنے پاؤں کا مساج عورت سے کرا سکتا؟ پابندیاں ہی ہے نا. میں کیوں اپنے آپ کو کور کروں؟ یہ تو میرا پورا جو نیک کا ڈیزائن تھا یہ تو چھپ گیا نا. میں کیوں نہیں حجاب لینے کے بعد ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہن سکتی ہوں؟ آخر سر تو ڈھک گیا نا، بال تو ڈھک گئے نا. پابندی ہے. میں کیوں نہیں مصلحتاً جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اس لیے کہ میرے جھوٹ سے اگر سچویشن میں کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے اس سے اس کو کیا نقصان ہے؟ کسی کو نقصان نہیں ہے، مجھ کو نقصان ہے. کیوں؟ میری روح کا نور ڈم ہو گیا، میرے اندر سیاہی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو رہی ہے، اسٹرینتھن ہو رہی ہے. اسلام نے تو اتنا کمپلیٹ سسٹم دے دیا آپ کو، اس نے تو ہر چیز کا اسکیجول دے دیا آپ کو. تھرسڈے کو تم اپنے اتنے ناخن کاٹ لو، 19 ناخن کاٹ لو، ایک ناخن چھوڑ لو، جمعے کو کاٹ لو، تمہارے رزق میں بہت اضافہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں نا، پوری تہذیب دی ہوئی ہے نا. جس وقت زیر جامہ یعنی کہ شلوار یا پینٹس پہننے شروع کرو تو سکون سے بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے نہ کرو. پہلے سیدھا پاؤں ڈالو، پہلے الٹا پاؤں نہ ڈالو. جب کرسی پہ بیٹھ رہے ہو، جب سواری پہ بیٹھ رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور. جب پانی پینے کا وقت آئے بیٹھ جاؤ، 3 گھونٹ میں پانی پیو، ایک سانس میں مت پیو. ہر گھونٹ کے اوپر حسین کو یاد کرو. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس تو پابندیاں ہیں. اور میرا دماغ خراب ہونے لگے گا اگر میں اتنی پابندیوں میں چلی جاؤں گی. یہی ہماری یوتھ کہہ رہی ہوتی ہے نا، اس لیے یوتھ تو جلد بازی میں ہے. اس کو اپنی دن کے 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو اس اسکرین کے اوپر بتانے ہیں نا، اس لیے کہ اس سے وہ کنیکٹڈ ہیں باہر کی دنیا سے. وہ اندر کیوں ان جھمیلوں میں پڑتی رہے؟ مجھے سکون کا ٹائم رات میں ملتا ہے. اب میں اگر رات میں اسکرین پر ہوں تو obviously میں صبح کی نماز نہیں پڑھ پاؤں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ مولا رزق دینے کے لیے گھر پہ آتے ہیں، تو میں تو آج نہیں نماز پڑھی میں نے صبح کی، مجھے تو کھانا ملا تھا نا، میں بھوکی تو نہیں سوئی. میں کیوں جا کے کسی انجانے کی مدد کروں؟ میرے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے. یہ سب پابندیاں ہیں اور یہ سب بڑی تکلیف دہ پابندیاں ہیں اس وقت تک جب تک آپ خدا کو دیکھے بغیر اس کی عبادت، اس کا شکریہ اور اس کے پاس واپس آنے کا
عزم نہیں لیں گی. میں سمجھتی ہوں غیب کو آج سمجھانا بہت آسان ہے, کل مشکل تھا. آج تو ہر چیز غیب پہ ہو رہی ہے, ہر چیز پروسیس ہو رہی ہے. آپ میرے ساتھ نظروں سے غائب ہیں اور میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اور پوری دل جمعی سے گفتگو کر رہی ہوں, یہ جانتے ہوئے گفتگو کر رہی ہوں کہ نہ صرف آپ مجھے ابھی سن رہی ہیں بلکہ جب آپ چاہیں گی یو ول کم بیک اینڈ یو ول کنیکٹ ٹو یوٹیوب اینڈ یو کین واچ می. غیب ہے نا. میں کیوں ایک ٹیکسٹ کرتی ہوں اس کے اگلے سیکنڈ مجھے جواب آ جاتا ہے. میں کیوں اپنی ایمرجنسیز میں اپنے فرینڈس کو کرتی ہوں. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. میں نے اپنی دوست سے شاید ہفتوں سے بات نہ کی ہوگی, کل میں اس کو ٹیکسٹ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی آ کے پلیز مجلس میں یہ کر دو, میری یہ سچویشن ہے. اس نے نہ مجھے فون کیا نہ میں نے اس کو فون کیا. وہ آئی, اس نے کام کیا, وہ چلی گئی. یہ کیا یہ غیب ہے نا. تو کیا میں ایسے ہی ایک ٹیکسٹ امام زمانہ کو نہیں بھیج سکتی ہوں؟ مجھے تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں تو صرف اپنے دل میں ان کا تصور کروں اور ان سے کہوں مولا میری مدد کیجیے گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہی ہوں یا میں ایسا کام کر رہی ہوں جو کہ بہت برا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ مولا یہ اچھا کام نہیں ہے, اس لیے کہ میں اتنی شرمندہ ہوں کہ میں اسے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی. کیا آپ مجھے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے سے رک جاؤں؟ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں. جواب آئے گا. اب اس جواب کو سننے کے لیے یہ کان کھلا ہونا چاہیے, اب اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ دماغ کھلا ہونا چاہیے, اب اس جواب کو سمجھنے کے لیے یہ دل اطاعت امام وقت میں ہونا ہے. بس یہی آج کا پورا میسج ہے عزیزان محترم. یہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے, اس کی سب سے بڑی چیز کیا تھی, بس اس موضوع کو سمیٹنا ہے مجھے. کلیشز آف سویلائزیشن کا جو سب سے آئیکونک پارٹ ہے وہ یہ کہ جنگیں اب تک جس موضوع پر ہوتی رہیں, جس اینٹی پر ہوتی رہیں, وہ سب پرانی ہو گئی ہیں. اب جنگ مذہب پر نہیں ہوگی, پانی پر نہیں ہوگی, سرحدوں پر نہیں ہوگی, جیوگرافیکل نہیں ہوگی, ہتھیاروں پہ نہیں ہوگی, پاور پہ نہیں ہوگی. اب جنگ صرف اور صرف کلچر کی ہوگی. لہذا کلچر کو ایک کر دو. یہ جو ہمارے یہاں سختی سے منع کیا جاتا ہے نا, اپنے آپ کو عورت مرد جیسا نہ بنائے. اور ہماری زیادہ تر عورتیں بیچاری اس تگ و دو میں ختم ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہیں اور اپنے خاندان کو بھی ختم کر لیتی ہیں کہ کیسے وہ مرد بن جائیں. وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ بھائی اسلام کوئی پرانا فرسودہ مذہب نہیں ہے. ہاں, اسلام پہ پریکٹس کرنے والوں نے اسے اپنی اپنی سوچ کے حساب سے بدل دیا ہے, ورنہ جو ڈیوائن لیڈرز تھے انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی مثال قائم نہیں کی جہاں عورت پہ ظلم ہو. اسلام تو ینگسٹ, لیٹسٹ, موسٹ ماڈرن ریلیجن ہے. اسلام میں تو آج بھی اجتہاد کا دعویٰ ہے. تو تم دین کو ترک کرنے کے بجائے اگر فقط تقلید میں آ کر خدا کے اس قانون, اس شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو جو شریعت خدا نے تمہاری نیچر کے حساب سے, تمہارے وقت کے حساب سے, تمہارے زمانے کے حساب سے ڈیزائن کی ہے, تو تم اس دنیا میں بھی پروٹیکٹڈ رہو گی اور آخرت کے تو منزلیں پھر ناقابل بیان ہیں. لفظ ہے ہی نہیں جو آخرت کی آسائشوں کو, نعمتوں کو بیان کر سکیں. تمہیں صرف غیب پر ٹرسٹ کرنا ہے, تمہیں صرف غیب پر ایمان رکھنا, تمہیں غیب پہ یقین رکھنا ہے. مجھے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی قانون مجھے ڈیمیج نہیں کرے گا. اللہ کا قانون جب میں اس کی اطاعت میں آ جاؤں گی مجھے پناہ دے گا, اور میں بہت ساری مشکلوں سے گزروں گی, اور یہ مشکلیں بھی مجھے اسٹرانگ کرنے کے لیے آئیں گی. یہ مشکلیں بھی میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئیں گی. یہ مشکلیں مجھ پر اس لیے آئیں گی کہ اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹی دی ہے, اور مجھے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ایبلٹیز کو مضبوط کرنا ہے, اپنے صبر کو بڑھانا ہے, اپنے عمل کو سہولت تر سے سہولت ترین کرنا ہے, اور مجھے امام سے نظریں نہیں ہٹانی. جیسے آپ کہتی نا کہ میرے پاس اتنی جی بی ہے میرے فون میں, اور اتنی جی بی ہر سال جا کے, ہر 2 سال پہ ہم جا کے فون کیوں بدل لیتے ہیں کہ ابھی 2 GB تھی, اب 4 GB ہو گئی, اب 8 GB ہو گئی. جی بی کیا ہے؟ گیگا بائٹس. کیپیسٹی بلڈ ہو گئی.
مجھے ہر دفعہ جب امام کی حسین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے اشک بہانے ہیں، تو میری گیگا بائٹس بڑھنی چاہیے، میری ایبلٹیز بڑھنی چاہیے، میری صلاحیتیں ایکسپینڈ ہونی چاہیے. عزیزان محترم، اسی لیے آپ سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ریزولوشن لکھتی رہیے اپنے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے، اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے، اپنے ویژن کے حساب سے، امام کے لیے تیاری کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کتنے دن جم جانا ہے آپ کو، کتنی اسٹرینتھ کو گین کرنا ہے، کتنی نمازیں آپ نے پڑھنی، کتنی دیر بارگاہ میں خدا کے کھڑا ہونا ہے. آپ کو اپنی کیپیسٹی پتا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بیسکس تو میں کر ہی رہی ہوں، جو فرائض ہیں وہ تو میں کر، اب مجھے اس میں آگے بڑھنا. یہ جو کربلا ہے نا، یہ اتنی گہری ہے، ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر یہ جو کچھ واقعات کربلا ہے نا، یہ آپ کو پناہ کے راستے بتا رہے ہیں. یہ جو آج سے ذکر شروع ہو جائے گا نا، آج سے آپ امام حسن کے صاحبزادوں کا ذکر شروع کر دیتی ہیں، آج سے آپ حضرت قاسم کو ایک ریپرزنٹیٹیو آف فیملی آف امام حسن کے طور کے اوپر ان کی جہاد کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں. آج کے دن سے آپ جب امام حضرت قاسم کو دیکھتی ہیں تو آپ حضرت قاسم، طاغوت آپ کو الجھاتا ہے، باطل آپ کو الجھاتا ہے کہ ارے ان کی شادی ہو گئی تھی، ارے ان کا سیرا بندہ تھا، ان کی شادی بی بی کبرا سے ہو گئی تھی، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا. اس میں نہ الجھیے، بلند کیجیے اپنے فکر کو، بلند کیجیے. اور یہ دیکھیے کہ وہ 13 سال کا بچہ، وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. 13 مطلب 13 مطلب ٹینز. یہ ٹین ایج گروپ کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے وہاں پر، جو کہ ٹین ایج گروپ میں سب سے کم سن تھے. جتنے بھی وہاں ٹین ایجرز تھے آل محمد کے، ان میں یہ سب سے ینگ تھے. اس وجہ سے ان کے کردار کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے ان کے منہ سے وہ سوالات نکل رہے تھے جو آج بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. کیا سوالات تھے؟ شب عاشور جب امام نے کہا میں نے اپنی بیعت تمہارے سر پر سے، تمہاری گردن میں سے اٹھا لی، چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا. اے لوگوں، ان کو صرف مجھ سے غرض ہے، اگر یہ مجھے دیکھیں گے نا تو پھر یہ تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے. یہ اندھیرا ہے، اٹھو اور اپنے اپنے منزلوں کی طرف نکل جاؤ. یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، میں ایشورٹی دیتا ہوں، اور میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا. تم نے 2 دن پیاس برداشت کر لی میرے لیے، تم یہاں تک میرے ساتھ ڈٹے رہے، تم مجھے ساتھ چھوڑ کے کسی بہانے سے نہیں گئے، میں نے تم کو آزما لیا ہے. اب یہ جو بیعت کا قلاوہ ہے نا، یہ میں نے تمہاری گردن سے اتار لیا، بلکہ جاتے جاتے میرے خاندان میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ دوں. میری ضروریت پہ احسان کرنے کا مطلب تمہیں قیامت ہو گئی. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چوائس تھی جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ روح کربلا کا وہ عنصر تھا، وہ ایلیمنٹ تھا جو یہ بتا رہا ہے کہ جو 50 سال سے 3 اماموں کی سیکریفائسز تھیں، اور 3 اماموں کی ایک توقع تھی کہ امت کب کھڑی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، ہماری راہ پر اسٹیڈ فاسٹ ہو کے، ڈٹرمنڈ ہو کر. اور ہمیں آج تک 15 اور 16 اور 11 لوگ بھی نہ مل پائے تھے. آج ہمارے ساتھ یہ 50 لوگ کھڑے ہیں. اگر آپ امام کی فیملی کو نکال دیں، 18 بنی ہاشم کو نکال کے، جو بھی عدد آپ کے پاس آتا ہے، جو ڈیجٹ آتی ہے، اس کو ازوم کر لیے یہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور امام نے ان کو بالکل اوپن فلور دیا تھا، اٹھ کے چلے جاؤ. یہ وہ لوگ تھے جو نہیں اٹھ کر گئے تھے. یہ اپنی ذہنی آمادگی کے ساتھ، وہ ذہنی آمادگی جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور اس وجہ سے میں اور آپ اپنے گلے میں قلاوہ پہنتے ہیں. یہ جو ہم قلاوہ گلے میں ڈالتے ہیں نا، ایک جو ریڈ کلر کا، ہم سے پوچھا جاتا ہے یہی تو ہندو پہنتے ہیں، یہی ہم کیوں پہلے؟ اس کا مطلب ہے ہم ہندو کلچر کے انفلوئنس میں. آپ یقین جانیے، میں آپ کو بحیثیت ورلڈ ریلیجن کے طالب علم کے طور پہ، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ مذاہب ہیں، ان کا تھوڑا بہت بیسک چیزوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے، جو اسکالرز نے ریسرچ کر کے اسٹیبلش کی ہے، وہ یہ کہ ایک ہی چیز کو بہت سارے مذاہب ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ اس سے ڈفرنٹ میننگ لے سکتے ہیں، اور وہ اس سے اس طرح کی ڈراسٹک اپوزٹ میننگ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک چیز ایک مذہب میں مبارک ہے اور وہی چیز دوسرے مذہب میں منحوس بھی سمجھی جا سکتی ہے، یا ایک چیز ایک پرپس کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور وہی چیز دوسرے مذہب میں دوسری چیز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور سب کی سب قابل احترام اپنے اپنے مذہب والوں کے لیے اس لیے ہوں گی کہ اس کے پیچھے جو ان کی نیت ہے اور جو ان کا جذبہ ہے وہ اس میں اثر دیتا ہے.
تو یہ جو غیب ہے نا، یہ جو روح ہے، اور اس روح کا کسی فزیکل چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جانا در حقیقت اسے زندہ کرتا ہے. جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا نا، روح کربلا ٹائٹل کیوں ہے؟ تو روح کربلا، کربلا مردہ چیز تھی. کربلا ایک زمین ایسی تھی جس کی زیارت آدم سے لے کر ہر نبی اور ہر ولی نے کی تھی. اسی لیے کہ وہ کربلا کو بیچ نہیں دیتے. جب امام حسین نے کہا کہ میں اسے 60,000 درہم میں یہ 4 میل کا جو اسکوائر ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا فرزند رسول نہ لیجیے. ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی ولی خدا یہاں سے گزرا ہو اور وہ اذیت میں نہ گرفتار ہوا. آپ رسول کی نشانی، ہم نہیں چاہتے آپ کو اذیت ملے. اور امام نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری قتل کا ہے، ہماری قبریں یہیں بنیں گی اور ہم یہیں سے اٹھایا جائے گا روز قیامت. یہ قلاوہ ہم اس لیے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے. آج 7 کو قلاوہ ڈالیے، کل 8 کو ڈالیے، پرسوں 9 کو ڈالیے. نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی مولا یہ آپ کی بیعت کا قلاوہ، امام زمان آپ کی بیعت کا قلاوہ یہ میری گردن میں ہے. جہاں جہاں حسین کھڑے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، وہاں وہاں مہدی آخر الزمان کو رکھ لیجیے. یہ دونوں جدا نہیں ہیں. انا اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ان میں سے کوئی آپ کے سامنے آ جائے نا، یہ ایک دمکتا ہوا آئینہ ہے جس کے 12 اینگلز ہیں، جس کے 14 اینگلز ہیں. جو بھی آئینہ نظر آ جائے اس آئینے میں آپ کو نور محمد کا ہی ملے گا. ہماری جو عقلیں ہیں وہ اتنی چھوٹی محدود ہیں کہ بعض دفعہ رونے کو دل چاہتا ہے، سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ اس حدیث مبارک کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں میجورٹی آف شیعہ کہ وہ کہتے ہیں محمد اور علی برابر ہیں، لہٰذا یہ نہ کہیے کہ محمد سردار ہیں اور علی ان سے کم ہے. اسی بحث میں الجھے میں جتنی زیادہ ہم ٹیڑھے پن میں جا سکتے ہیں. اب اس کی روح کو سمجھیے. روح یہ ہے کہ یہ پورے 13 معصومین کا مرتبہ اس لیے اتنا بلند ہے، اس لیے انبیاء سے بھی بلند ہے کہ یہ نور محمد کی تجلی ہیں. ان کی خلقت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی اور بخدا یہ اپنے عمل میں ایک ہی ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ تمام کرنے والے ہیں دین کے، یہ محافظ ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے کیپیسٹی میں، اپنی اپنی سچویشنز میں. یہ اسی شریعت محمدی کو اسٹیبلش کرتے رہے، اسی پر جان دیتے رہے، اسی پہ سب کچھ اذیتیں برداشت کرتے رہے تاکہ دین محمد، شریعت محمد تا قیامت تک اصل صورت میں باقی رہے، اس کی اصلیت تک پہنچی. ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھایا کیجیے، اس لیے کہ یہ جو دجال ہے نا، یہ قدم قدم پہ آپ کو، یہ جو طاغوت ہے، یہ جو دشمنی آل محمد کا میں کیا لفظ استعمال کروں، مجھے بار بار اپنی زبان رکھنی پڑتی ہے. یہ جو خراب بیج ہے نا، یہ آپ کو بار بار شیطانیت کی طرف لے کر جائے گا. یاد رکھیے تھوڑی سی عبادت کر لینا آپ کو ہمیشہ کی فلاح کی اگر گارنٹی دیتا ہوتا نا، تو ابلیس کبھی بھی شیطان نہ بنتا، ابلیس کبھی بھی مردود نہ بنتا. اس کی عبادت تو میں اور آپ ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی اس کے برابر جتنی عبادت اس نے کی تھی. 6000 سال میں اس نے فقط 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی تھی. لیکن کیا اس کو خود پسندی نے زیر نہیں کر لیا تھا؟ کیا اس کی میں اس کو خدا کے مخالف میں نہیں کھڑا کر رہی تھی؟ کیا اس کا تکبر، اس کی حسد، اس کی ہرس اسے اس کی بات سے روک سکی تھی؟ نہیں. تو اپنی عبادت پہ کبھی گھمنڈ نہ کیجیے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہیں میرا پاؤں نہ بھٹک جائے، کہیں میرا پاؤں نہ بہک جائے. یہ جو حسینی تھے نا، ان حسینیوں نے قلاوہ ڈالا ہی گردن میں اس لیے تھا. وہاں کوئی قلاوہ نہیں تھا، وہاں کوئی ناڑا نہیں تھا، وہاں کوئی لال رنگ کا ڈورا نہیں تھا، کہاں وہاں کوئی ہاتھ کے اندر کا نہیں تھا، نہ بھی کچھ ڈال پائے. تو بھی وہ جو بیعت ہے جو غدیر میں میری اور آپ کی روح نے کی تھی، اور اس سے پہلے عالم ارواح میں نے اور آپ نے روز ازل کی تھی، وہ نہیں اترنا ہے. حسین جس طریقے سے مسلم بن واسجہ نے کہا تھا سب سے پہلے کھڑے ہو کر، حسین مجھے آپ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے،
میرے جسم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے اور پھر اس راکھ کو فضا میں اڑا دیا جائے، یعنی میرا وجود بچے ہی نہ، اور ایسا 70 بار ہو، حسین آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا جملہ کیا تھا؟ آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ آپ تو اپنے نانا کے دین کے محافظ ہیں۔ یہاں دین بہت امپورٹنٹ، اور اگر آپ کے ساتھ میں کمی کی تو کل کیا آپ کے جد کو منہ دکھا سکوں گا؟ کتنے خوبصورت اور کتنے بابصیرت اور کتنے کمپریہنسو الفاظ تھے مسلم بن اسجع کے، اور پھر ایسا وعدہ نبھایا ہے کہ خود تو شہید ہو گئے اسی بکم کہہ کر کے ان کی حفاظت کرنا بھی بن مظاہر سے ان کے لیے وصیت کرتا، لیکن وہ جذبہ اپنی فیملی میں اس طریقے سے پھیلا گئے تھے کہ مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تیزی سے میدان کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جا کے پہلے امام سے اجازت لوں، دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی تلوار اتنی لمبی تھی، تلوار آبویسلی ایک نارمل سائز کی تھی، لیکن وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی تلوار جو تھی نا وہ زمین پہ گھسٹتی بھی جا رہی تھی، کمر پہ بندھی بھی تھی، ماں نے کمر پہ باندھی۔ حسین نے کہا دوڑو اس کو روکو، یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کو جب بچے کو لائے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا آپ پہ نثار ہونے کے لیے، آپ پہ جان فدا کرنے کے لیے۔ حسین نے کہا تو کون ہے؟ کہا فرزند مسلم بن اسجع۔ امام نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو۔ کہا ماں نے تو تیار کر کے بھیجا ہے۔ کتنا بڑا بچہ ہوگا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا۔ ماں کا جذبہ دیکھا آپ نے؟ اور ان کے بعد پھر کون کھڑا ہوا تھا؟ ان کے بعد زہرقین کھڑے ہوئے تھے۔ زہرقین کون تھے؟ ساری عمر اموی رہے تھے، عثمانی اسکول آف تھاٹ سے آ رہے تھے، معاویہ کے بڑے قریب تھے، صفین میں امام علی کے مخالف تھے۔ یہ کیسے آئے تھے؟ ان کی بھی داستان آپ کو پتا ہے نا، کہ امام نے ان کو بلوایا اور انہوں نے منع کر دیا۔ ان کی بیوی بیٹھی نہیں تھی، ان کی بیوی نے کہا سبحان اللہ، فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم منع کر دو۔ کہا پتہ ہے نا ان کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے، وہ مجھے اپنی مدد کے لیے بلائیں گے اور ان کی مدد کا مطلب ہے موت۔ کہا فرزند رسول کی آواز کو تم پہ انکار کر رہے ہو ان کو بلانے پہ؟ یہ عورت تھی پیچھے جذبہ دلانے والی، یہ کوفے کی عورتوں سے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھی، یہ بھی عیش و آرام میں رہی تھی، رائٹ؟ لیکن شوہر کو بھیجا حق کی آواز پہ، تو جب حق کی آواز آئے نا تو اس وقت دنیا، خوف، لسٹ، آرام، کمفرٹ، ہر چیز کو ترک کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد کی داستان آپ کو پتا ہے۔ قاسم پر آ جائیے، جب سب سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور اچھا ایسا نہیں تھا، خیر یہ پوائنٹ میں بعد میں کروں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، کہ اس رات کون رکا کون چلا گیا، لیکن جب یہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی نا اور ہر ایک نے اپنی اپنی جو ایلیجنس تھی اس کو وربلائز کر لیا، اگین تجدید کر دی بیعت کی، تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا، چھوٹی سا قد کا تھا، آ کے چچا کے دامن کو کھینچتا ہے، توجہ دل اپنی طرف کرتا ہے۔ حسین نے دیکھا یتیم بھتیجا کھڑا، کہا کیا بات ہے قاسم؟ چچا اس شہادت کے محضر نامے پر میرا نام ہے، ایک لسٹ بن رہی تھی نا جس میں شہداء کے نام لکھے تھے۔ اب حسین اس 13 سال بچے کو آزمانا چاہتے ہیں، شاید وہ آج کی ٹیم کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو معرفت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ کہا موت کو کیسا پاتے ہو؟ جواب نہیں دے رہے حسین بلکہ سوال کر رہے ہیں، موت کو کیسا پاتے ہو؟ اب بچہ اپنی جو مینٹل لیول ہے اسی کے حساب سے، بچوں کو کینڈیز، میٹھا، یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ بچہ اس زمانے کی کینڈی کا نام لیتا ہے، کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، یعنی چچا کو ایشورٹی دلانا چاہ رہے کہ چچا آئی لو اٹ۔ اب حسین کے منہ سے بے ساختہ ایک اضافی جملہ بھی نکل گیا، شاید مینٹلی پریپیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ کہا ہاں اس لسٹ میں تمہارا تو کیا اصغر تک کا نام ہے۔ اب بچے کی غیرت دیکھیے، ایک دم گھبرا کے کہتے ہیں چچا کیا یہ لوگ ہمارے خیموں میں آئیں گے؟ حسین جھوٹ نہیں بول سکتے لیکن سچ بھی نہیں کہنا چاہتے۔ امام حسین کہتے ہیں ہم انہیں اپنی گود میں اٹھا کے میدان میں لے جائیں گے۔ کوئی بچے کو تسلی دے دی، شاید اس کی ذہن کے حساب سے یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی کہ ہاں یہ خیمے میں آئیں گے اور یہ تمہاری ماں اور پھوپھی کے سر سے چادر بھی چھین لیں گے اور ان کو قیدی بھی۔
قاسم چلے، جنگ شروع ہوئی، بارہا میں نے جنگ پڑھی ہے. اب یہاں کے اوپر جو سوچنے والی بات ہے، جو دیکھنے والی بات ہے، اور جو واقعتاً رونے والی بات ہے، رونا اس بات پہ نہیں ہے کہ قاسم کا ایک شب پہلے نکاح ہوا تھا اور سیری کی لڑیاں بکھر گئی. رونے والی بات یہ ہے کہ آل محمد پہ وہ بے کسی کا وقت آ گیا تھا، اور وہ اپنی تنہائی اور وہ اپنی قلت کو دیکھتے تھے، اپنے آپ کو مائنورٹی میں دیکھتے تھے. لہٰذا حضرت عباس نے، جو کہ روزانہ بنی ہاشم کے اکھاڑے میں جوانوں کو تربیت دیتے تھے کربلا کے لیے، جنگ کے لیے، ان کو سکھاتے تھے کیسے جنگ کرنی ہے، انہوں نے قاسم کو ایک ایسی ٹیکنیک سکھائی ہوئی تھی کہ جو ٹیکنیک انہوں نے اور کسی جوان کو نہیں سکھائی ہوئی. اور وہ ٹیکنیک کیا تھی؟ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ قاسم کو حضرت عباس نے گھوڑے پر بٹھایا تھا. تو ایک گھوڑے پر ایک 13 سال کا بچہ بیٹھ سکتا ہے، سوار ہو سکتا ہے، رائٹ؟ بچے کرتے ہیں سواری. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑا بڑا خاص گھوڑا تھا. یہ رسول اللہ کے ان 4 گھوڑوں میں سے تھا جو رسول اللہ کو ایک بادشاہ نے گفٹ کیے تھے. ان کی بھی پیدائش سے پہلے ان کے دادا کو دیے تھے، عبد المطلب کو، کہ آپ کے گھرانے میں شاہ روم نے دیے تھے کہ آپ کے گھرانے میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد نبی آنے والا ہے، اس کے لیے 4 گھوڑے. اور وہ 4 گھوڑے کربلا کے لیے سیف تھے اور کربلا میں یوز بھی ہوئے. اور اس گھوڑے کا نام تھا میمون، اس لیے کہ یہ سبز رنگ کم تھا اور یہ بہت اونچا تھا، قد میں بہت اونچا تھا. تو جو قد میں بہت اونچا ہو، میرے خیال سے لاجیکلی وہ حضرت عباس کے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ حضرت عباس کا قد بہت بڑا تھا. لیکن حضرت عباس نے اس گھوڑے پہ قاسم کو گود میں اٹھا کے بٹھا دیا، اور وہ اسی پہ پریکٹس کرواتے تھے قاسم کو. ایک خاص طریقہ تھا. وہ خاص طریقہ کیا تھا کہ قاسم کو یہ سکھایا تھا کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آئے کہ تمہارے مقابل تم سے بہت زیادہ جائگانٹک ہو، تو تم پھر ایک تلوار سے تو اس تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تو تم تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو اور اس کو اپنے سر سے اوپر اٹھانا. تو obviously جب سر سے اوپر تلوار اٹھے گی تو آپ کے ہاتھ سے لگام گھوڑے کی ہٹ جائے گی اور گھوڑا ادھر ادھر ہو جائے گا، جبکہ گھوڑے کو بھی اسی ایم میں رہنا ہے. تو اس کے طریقہ کیا بتایا گیا تھا کہ اپنے پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو ایک خاص طریقے سے گھوڑے کی گردن پہ دباؤ ڈالنا، اور گھوڑے کے لیے اشارہ تھا کہ جب اس طرح سے دونوں طرف سے دباؤ پڑے تو گھوڑا پورے قد سے اوپر اچھلے. اور ایگزیکٹلی یہ کب ہوا؟ جب ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک قاسم نے جہنم واصل کر دیا. اب وہ جوش انتقام میں دھاڑتا ہوا چنگھاڑتا ہوا جب سامنے آیا تو وہ بہت ہی قوی الجثہ تھا، اور قاسم چھوٹے سے 13 سال کے بچے تھے. لیکن یاد آ گیا چچا نے کیا ٹرین کیا تھا. اسی وقت قاسم نے اپنے سر سے اپنی تلوار کو بلند کیا اور اس کے بعد دونوں سے پیروں سے گھٹنے سے دباؤ ڈالا، گھوڑا اچھلا اور قاسم نے بالکل اپنے دادا کی طرح سے وار کیا. یعنی وہ ارزق شامی ملعون 2 حصوں میں کٹ کے گر گئے. بس یہ اتنی بڑی فتح تھی اور فوج اس طریقے سے دہل کے پیچھے ہٹی کہ قاسم کو مہلت ملی اور قاسم نے مڑ کے چچا کی طرف دیکھا اور چچا نے داد شجاعت دی. اب اس کے بعد مورخ لکھتا ہے، ہسٹورین لکھتا ہے، کہتے اب تک نہیں بھولا کہ جب قاسم بن حسن فوج کی طرف آ رہا تھا تو میرے منہ سے نکلا، واللہ کتنا حسین بچہ ہے، لگتا ہے کہ بدلی سے چاند نکل آیا ہے. مجھے اب تک یاد ہے اس کا سینہ کھلا ہوا تھا، چاند سا سینہ چاندی کی طرح دمک رہا. اب اس جملے پہ رکیے گا. مصائب قاسم پڑھنا آسان نہیں. یہ سینہ کیوں دمک رہا تھا؟ جب فوج کے سامنے آتے ہیں زرہ پہن کر آتے ہیں نا، لوہے کی زرہ سامنے ہوتی ہے تاکہ سینہ چھپ جائے. جواب آئے گا قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے سائز کی زرہ نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ سینہ کھل کیسے گیا؟ تو روایت آپ کو بتائے گی کہ قاسم کو حسین نے خود تیار کیا تھا. 2 لوگ ایسے تھے جنہیں حسین نے خود جنگ کے لیے سلاح یعنی کہ ہتھیار پہنائے تھے. ایک علی اکبر تھے، ایک قاسم تھے. قاسم کو جب تیار کر لیا نا، امامہ بھی باندھ دیا، تلوار بھی باندھ دی، تو اس کے بعد حسین نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے گریبان پھاڑ دیا تھا. کسی نے امام سجاد سے پوچھا حسین نے ایسا کیوں کیا تھا؟
کہا اس لیے کہ یتیموں کے گریبان کھلے ہوتے ہیں. میرے بابا چاہتے تھے کہ دشمن یہ دیکھ لے یہ یتیم بچہ ہے اور شاید اپنے ہاتھ کو روک لے. عزیزوں اب یہ مورخ لکھتا ہے, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا سیم روایت. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس کا سینہ کھلا ہوا تھا اور اس کے سیدھے پاؤں کا جو جوتا تھا اس کا تسمہ کھلا ہوا تھا, اس کا لیس کھلا ہوا تھا, اور وہ کھلا ہوا لیس اس کا رکاب میں الجھ گیا. بچہ اتنا بھولا اتنا نادان تھا کہ ایک بار چچا سے داد شجاعت لی اور اس کے بعد نیچے جھکا, اور جھکنے کے بعد اس نے اپنے تسمے کو رکاب سے چھڑانے کی کوشش کی. بس جیسے ہی اس کی نگاہ ہٹی اپنے مقابل سے ایک پہلوان آگے آیا, اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, اس کے ہاتھ میں نیزہ نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں گرز تھا. عزیزوں, گرز کیا ہوتا ہے؟ گرز ایک ہتھیار ہوتا ہے 100 من لوہے کا, جس کے کا گول ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسپائکس نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسے پہلوان دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے گھما کے اپنے شکار پہ مارتا ہے. اللہ اللہ, مجھ اس میں نازنین نے پاس سے وہ گرز کا پڑنا, وہ بچے کا رکاب میں الجھا ہوا پیر. ارے قاسم, ہائے یتیم حسن, گھوڑے سے نیچے نہیں گر پائے. کیوں نہیں گر پائے؟ اس لیے کہ ابھی بھی بایاں پاؤں دایاں پاؤں رکاب میں الجھا ہوا تھا. اب گھوڑا جدھر جدھر جاتا ادھر ادھر قاسم کا سکتے. جب حسین نے یہ عالم دیکھا, ایک بار کان میں آواز آئی, اماں ہو ادھر کنی, چچا مدد کو آئیے, امو جان مدد کو پہنچیے. ارے وہ گھوڑے کو ایڑ لگائی. یہ وہ سواروں میں سے ایک سوار تھا جس کی مدد کے لیے حسین تلوار کھینچ کے حملہ آور ہوئے تھے, اس لیے کہ لاشا نہیں اٹھانا تھا, قاسم کو بچانا. تاریخ کہتی ہے جب حسین تلوار کھینچ کے بڑھے, علی اکبر نے تلوار کھینچی, عباس نے تلوار کھینچی, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر, گھمسان کا رن ہے, گھوڑوں کی آوازیں ہیں, گرد کا طوفان ہے. حسین کو قاسم نہیں نظر آ رہے, فقط ایک آواز ہے, دھیمی دھیمی آواز, اماں ہو ادھر کی, اماں ادھر. نہ جانے کتنے منٹ تک, کتنی دیر تک یہ گھمسان کا رن رہا. بس حمید ابن مسلم کہتا ہے جب گرد کا طوفان بیٹھ گیا, میں نے حسین کو زمین پہ اٹھتے بیٹھتے. جب قاسم بن کے نام پہ اٹھنے والی مہندی کی سرخی دیکھا کرو نا, تو یاد کیا کرو کیسے جسم قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. ایک چادر میں ٹکڑے پڑے تھے. بالآخر حسین کو قاسم نظر آئے زخمی صورت میں. قاسم سدھار چکے تھے, حسین سرانے کھڑے مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اے قاسم تم مدد کو پکارو, چچا نہ سکے. شکستہ چور بدن کو چادر پہ لٹایا گیا. دو کونے عباس نے پکڑے, دو علی اکبر نے. حسین نے قاسم کے زخمی بدن کو چادر سمیت اپنے سینے سے بھینچ لیا. چلتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. جسم قاسم کے لیے روایت ہے جسم دراز ہو گیا تھا, لمبا ہو گیا تھا. قاسم کے پیر زمین پہ خط دے رہے تھے, اور یہ تو وہ بچہ تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے عباس گود میں اٹھا رہے تھے. قاسم کی ماں نے کیسے وہ لاشا دیکھا. سلام میرا امام حسن کی
ان پاکیزہ ازواج کے اوپر جو اپنے شوہر کی شہادت کے 11 سال بعد تک کربلا میں امام وقت کی نصرت کے لیے بیٹھی رہی. سلام ان کی وفاداری پہ، سلام ان کی تربیت اولاد پہ. بی بی آج آپ کو جتنی بھی مائیں وہاں موجود تھی، امام حسن کی بیویاں ہوں یا کوئی بھی ماں جس نے اپنے بچے کو امام وقت قربان ہونا سکھایا، ان سب کو سلام پیش کر کے ان سے استدعا کرتے ہیں، اے شہزادیوں اللہ آپ کے مرتبے میں اور اضافہ فرمائے، ایک نظر کرم ہم گناہگار ماؤں پہ بھی کر دیجیے. بی بی ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی یہ کربلا کی معرفت ان کے دل و ذہن میں اتار دیجیے. بی بی ہمارے پاس تو نہ وہ عمل ہے، نہ زبان میں وہ اثر ہے، نہ ہم خود اس لائق ہے. آپ کا واسطہ، آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، وقت کے امام کی نصرت کے لیے ان کے اندر وہ آگہی، وہ معرفت بیدار کر دیجیے کہ بس یہ اسی راہ صراط پر چلتے رہیں، جیے تو اپنے امام سے محبت کر کے، جان دیں تو امام کی اطاعت میں. بی بی یہ بھٹک نہ جائیں، بی بی ہم نہ بھٹک جائیں، ہمیں کربلا کی روح سے آشنا کر دیجئے بی بی، اور اس جذبے کو، اس حدت کو ہمیشہ ہمیشہ روشن رکھیے گا یہاں تک کہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین. سر